الطاف حسین المعروف الطاف بھائی اچانک ان کے چرچے کیوں ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں پاکستان آنے کا واقعی گرین سگنل دے دیا ہے؟ ان کے تناظر میں لندن پلان ہے کیا یہ وجہ تو نہیں کہ کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب سمجھا جاتا ہے اس میں بھی عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہا، ڈی ٹریکٹ نہیں ہو رہا، وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ کمیٹڈ ہے؟ تو اس بیانیے کے توڑ کے لیے کراچی میں ایک پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے، اور وہ پاپولر لیڈر کیا واقعی الطاف حسین ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ان کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، یا پھر ایم کیو ایم کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرنا ہی مقصد ہے؟ اس کے علاوہ الطاف حسین خود کیا سوچ رہے ہیں؟ الطاف حسین کی اپنی سوچ کیا ہے؟ تو اپنے اس ویلاگ میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ موجودہ آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کا جو دورہ امریکہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حافظ صاحب بہت بڑے کھڑاک کرنے جا رہے ہیں، اور افغانستان اور کے پی کے تناظر میں کیا معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، اور کیا ان کی زبان بندی کے لیے کچھ نہیں کیا جائے گا؟ حالیہ جو اسرائیل غزہ تنازع ہے اس میں قائد اعظم کے تناظر میں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، کافی زیادہ یہ ایشو اٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی اپنی اس ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ الطاف بھائی کی واپسی کے حوالے سے جو خبریں ہیں اور جو پلان ہے، لندن پلان ہے، اس حوالے سے ہم تھوڑا سا آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لی جائے موجودہ جو نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ، ان کی میں یہ لفظ بونگی استعمال نہیں کروں گا، لیکن شاید پتہ نہیں یہ کہاں پر لیکچر دیتے رہے ہیں اور ایک تھنک ٹینک شمار ہوتے ہیں، لیکن بات کرتے ہوئے شاید یہ بھی الفاظ کو تولتے نہیں ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ انٹلیکچول ہونا ایک الگ بات ہے، انٹلیکچول جو مباحثے ہوتے ہیں اس میں ڈیبیٹ کرنا، حصہ لینا، اپنا جو آپ کا موقف ہے وہ سامنے رکھنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب آپ ایک سٹیٹ کے نمائندے ہیں، تو پھر آپ کو سٹیٹ کے نمائندے کے طور پر بات کرنی چاہیے، نہ کہ اپنا جو انٹلیکچول پن ہے وہ باہر نکالیں اور پھر ایک نیا تنازع کھڑا کر دیں۔ پچھلے دنوں بھی یہ تنازعوں میں ہی رہے ہیں، جو ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں یہ تنازعات میں ہی رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی جیل میں قیدی نمبر 804 کی طرح بہت بولنے کا شوق ہے، خطاب کرنے کا شوق ہے، پھر مذاکروں میں حصہ لینے کا شوق ہے۔ تو اپنے اس شوق کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو، کیونکہ یہ نگران وزیر اعظم ہے اور کچھ اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر بھی یہ باتیں کر جاتے ہیں جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور پھر ایک نیا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ ریاست پاکستان ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اب قائد اعظم کے جو افکار ہیں اس تناظر میں جو انہوں نے بات کی ہے، تو ایک راہ جاتے انہوں نے تنازع نیا کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پرسکون جگہ کون سی ہے، تو انہوں نے اپنے بیڈ روم کا ذکر کر دیا تھا۔ تو یہ انہیں کچھ سمجھایا جائے، انہیں بے لگام نہ چھوڑا جائے کہ بھائی جان آپ کے منہ میں جو آتا ہے آپ بولتے رہیں، چونکہ آپ کے اوپر طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہے، اس لیے آپ جو مرضی بولتے رہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بے شک آپ کے بھونڈے بیانات، بھونڈی سٹیٹمنٹس اس ملک کی نظریاتی اساس کو کیوں نہ ہلاتی رہیں، تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، بھائی جان پوچھے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال تو جتنا زیادہ خاموش رہیں گے اور جتنا زیادہ پرہیز کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ وہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے اپنے زیادہ بولنے سے وہ پھر ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انوار الحق کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم ہیں، ان کا جو انٹلیکچول پن ہے، جو ان کے اندر ہے، جو چیزیں ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور جو ایک سٹیٹ کے نمائندے کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک سوچ ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھول جائیں کہ طاقتور لوگ آپ کے پیچھے ہیں تو آپ جو مرضی کرتے پھریں گے۔ یہاں پر بندہ جو بولتا ہے نا پھر اسی میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو مثال ہے وہ اڈیالہ جیل میں قید ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے کہ بہت ساری باتیں اب ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ نواز شریف
نے جو باتیں کہیں آج تک وہ ان کا پیچھا کر رہی ہیں. شہباز شریف یعنی جتنے رہنما ہیں جو بڑے بڑے نعرے لگاتے رہے ہیں, دعوے کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے ہیں, وہ آج تک باتیں پیچھا کرتی رہی ہیں. تو انوار الحق کاکڑ صاحب, آپ کو اگر اللہ نے عزت دے دی ہے تو پھر تھوڑی سی انوار الحق کاکڑ صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو سوچ ہے نا, وہ سوچ اپنے تک ہی رکھنی چاہیے. دوسرا, آرمی چیف کے دورہ امریکہ کے تناظر میں اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر ایک یہ خبریں پھیلائی گئی تھیں کہ شاید انتخابات کے تناظر میں پھر کوئی بہت بڑا ایڈونچر ہو. تو انتخابات کے تناظر میں تو دورہ امریکہ سے واپسی جو ان کی ہونی ہے, اس کے بعد یہ اتنا ایڈونچر تو ہوتا ہوا دکھائی نہ دے, لیکن افغانستان کے بارے میں ایک بڑی سٹرونگ پالیسی آنے والی ہے. یہ بالکل ایک طے شدہ ریاستی پالیسی ہے, اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, آپ شیر افضل مروت کے معاملے کو لے لیں, یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے میں آپ جو ہے کچھ اس طرح کی تقاریر کریں اور پھر آپ دوسرے صوبے میں آئیں اور پھر یہاں پر بھی ایک تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کریں. تو ریاست فی الحال اس موڈ میں نہیں ہے, کسی کو بھی سپیئر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ حافظ صاحب جو ہے اب بہت بڑا کھڑاک کرنے جا رہے ہیں, اور ان کا کھڑاک کیا ہوگا وہ ظاہر ہے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا, سیکیورٹی کے تناظر میں ہوگا. چاہے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پرزے جو ہیں نا وہ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, ان کو کینڈے میں رکھنے کے لیے ہو, تو یہ کھڑاک بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. تو اب آتے ہیں جی الطاف بھائی کی واپسی کے حوالے سے. دیکھیں الطاف بھائی کی واپسی کے حوالے سے اب جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں ابھی تک کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاپولر ہیں, وہ پاپولر ہیں اور گاڈ فادر بھی سمجھے جاتے ہیں, گاڈ فادر بھی سمجھے جاتے ہیں. لیکن الطاف حسین کی واپسی کس تناظر میں ہے, میں اسے ایک الگ انداز سے دیکھ رہا ہوں, ایک جرنلزم اور سیاست کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ الطاف حسین ایک سوچ کا نام ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ الطاف حسین ایک سوچ کا نام ہے. وہ سوچ ہمیں کسی نہ کسی رہنما میں دکھائی دیتی ہے الگ الگ انداز میں. جو میں نے عمران خان صاحب کی بات کی, نواز شریف صاحب کی بات کی, اور اب موجودہ جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں ان کی بات کی, تو یہ ایک سوچ ہے جو پروان چڑھتی ہے, جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ پھر باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. تاہم الطاف بھائی, ہمارے ذرائع کے مطابق الطاف بھائی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں فی الحال نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے. وہ جہاں پر لندن بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پر ہی لندن بیٹھیں, موج مستی کریں, نواز شریف کی طرح برگر کھائیں, تقاریر کریں. یہ افواہیں آئی کہاں سے؟ یہ افواہیں اسی افواہ ساز فیکٹری سے آئیں جہاں سے یہ ساری افواہیں جنریٹ ہوتی ہیں. کیونکہ دنوں الطاف بھائی کی کچھ ویڈیوز آئی تھیں پی ٹی آئی کے تناظر میں, اور پی ٹی آئی کے انہوں نے جو نقطۂ نظر ہے جو ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس حوالے سے اپنا موقف دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس پر میں آواز بلند کرتا ہوں. اور اس وجہ سے پھر ایک یہ بات سامنے آئی کہ الطاف بھائی شاید پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ان ہونے جا رہے ہیں, اور یہ عمران خان کا طور بھی سمجھے جا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے. فی الحال جو جس تنخواہ میں کام کر رہا ہے وہ اسی تنخواہ میں کام کرے گا, چونکہ ریاستی معاملات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ مزید جو بڑے پاکستان کے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پر مزید انتشار جو ہے کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے الطاف بھائی کا اچانک جو ڈسکس ہوئے ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ایک سوچ کا نام ہے, جو سوچ کسی رہنما میں بھی اچانک آ جاتی ہے. کبھی وہ بھارت نواز بن جاتا ہے, کبھی امریکہ نواز بن جاتا ہے, کبھی افغانستان کے حق میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے, کبھی یورپ کے حق میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب وہ اسے تھوڑی سی گھاس ڈل جاتی ہے تو پھر وہ اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہوتا. لیکن جب انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شاید ہم سے بڑا کوئی نظریاتی نہیں ہے, اور ہم ظلم و جبر کے خلاف جو اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اس سے پہلے کسی نے یہ آواز بلند نہیں کی. صرف ہم ہی ہیں اس دھرتی پر جو اس ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. اگر ہمیں موقع ملا تو ہم تقدیر بدل دیں گے, دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. لیکن جب موقع ملتا ہے ان کے کارنامے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا دیکھتی ہے. تو یہ جو خبریں ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, وہ پھر ایک افواہ کے تناظر میں آنا شروع ہو گئی ہیں. اس لیے الطاف بھائی کے دوبارہ چرچے ہو رہے ہیں کہ شاید وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں, انہیں گرین سگنل مل گیا ہے اور سیاست میں دوبارہ متحرک ہوں گے اور کراچی کی پھر سے بھاگ دوڑ سنبھالیں گے. تو ابھی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ دلی دور است, یعنی ابھی تو بتایا جاتا ہے کہ دلی دور است. ایک اہم خبر جو چیزیں ہیں کہ الیکشن اگر ڈیلے ہوئے تو وہ کیوں ڈیلے ہوں گے, اور کیا پلان بی سی تھا, کیا وہ پلان بی سی بدلا ہے جو 2020 اور 21 میں بنایا گیا تھا, یا اسی طرح اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور نواز شریف
اور قاضی فائز عیسیٰ کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا ان کی سوچ ایک ہے یا ان کو چلانے والی جو پیچھے قوت ہے وہ ایک ہے؟ یہ میں ضرور آپ کے ساتھ اپنے اگلے کسی ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ اور کچھ جو خبریں ہمارے پاس تھی اس تناظر میں ڈسکس کروں گا، چونکہ ابھی یہ بات فائنل ہو لے کہ 16 کے بعد کیا ہونا ہے، کہ آیا الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دینی ہے اس پر قائم رہنا ہے یا پھر الیکشن آگے جانے ہیں، اور اگر آگے گئے تو پھر اصل ذمہ دار کون ہوگا، وہ چہرے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ضرور آیا کریں گے۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔